بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں لڑو، جہاد کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو جہاد کی حالت میں بھی، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں پھر یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرتے رہو اور آپس میں اختلاف سے دور رہو اور بزدل نہ بنو۔ یعنی کہ بزدل کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ ڈر جاتا ہے نا، اپنا حق چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ نہ بنو اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر اور سہار رکھو، صبر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمائے ہیں، اور یہ تیسرا حکم اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ نازک حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، وہ بہت سخت خطرناک ہوتی ہے انسان کے ایمان کے لیے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چوتھا حکم دیتا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور پھر وہ تمہارے پیر اکھڑ جائیں گے نا۔ یعنی تم اگر آپس میں لڑ پڑو گے تو دشمن سے کیسے لڑو گے؟ پھر تو تم اندر سے کمزور ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں ہدایت اللہ نے صبر کی، یعنی جنگ میں جتنی بھی شدت آ جائے، تمہیں کتنے بھی مشکل مرحلے آ جائیں، تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے لڑنے کی آرزو نہ کرو اور اگر اللہ سے عافیت مانگو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو بھی جائے تو پھر صبر کرو، یعنی جم کے لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جنت انسان کے جو ایک مجاہد ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے نا، تو اس تلوار کے نیچے ہی اس کی جنت ہوتی ہے۔ شہید جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر سیدھا وہ جنتی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے حدیث میں، کہ حدیث مبارکہ میں، کہ تلواروں کے نیچے جنت ہے۔ اور صبر سے کام لو، اور کبھی لڑائی کا یہ نہ دعا نہ مانگو کہ ہماری ان سے لڑائی ہو جائے اس چکر میں کہ ہم شہید ہو جائیں، یہ دعا نہ مانگو۔ دعا یہی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت امن امان رکھے، عافیت رکھے۔ لیکن اگر کبھی ان کا سامنا ہو جائے تمہارا دشمن سے، تو پھر تم جو ہے وہ ڈٹ کے لڑو، جم کے لڑو، اور پھر تم صبر سے ہی سارا اپنا جو بھی دشمن کے ساتھ معاملہ ہے وہ صبر کے ساتھ، اس میں تمہیں مشکلیں تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، زخم بھی آئیں گے، مالی پریشانی بھی آئے گی، جسمانی مشقتیں بھی آئیں گی، تو پھر صبر سے تم کام لو، کیونکہ تلوار کے نیچے ہی جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو خود دوسروں کے سامنے یعنی دکھاوا کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے چلتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لینے والا ہے۔ مشرکین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلتے تھے تو وہ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ نکلے تھے اس دن۔ تو مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے کافروں والے جو ہے طریقے اختیار نہ کریں، کہ آپس میں غرور اور تکبر نہ کریں کہ ہم لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور دشمن کو ہم مارنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں غرور اور تکبر نہ کریں، عاجزی کے ساتھ جائیں۔ یہ بھی منع کیا گیا اس آیت میں۔ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جب ان کے اعمال جو غلط اعمال ہے، شیطان ان کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، کہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آج کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، یعنی غالب تم نہیں آؤ گے۔ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آگے جاؤ، تم جیت جاؤ گے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ
नकश अला अक़िबै वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। लेकिन जब वो दोनों जमातें आमने सामने हुई, लड़ पड़ी, तो फिर शैतान पीछे हट गया और कहने लगा मैं तो तुमसे बरी हूँ, मैं तो वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। यानी वो खुद कहने लगा कि मैं तो खुद अल्लाह से डरता हूँ और मैं देख के आ रहा हूँ वो जो फरिश्ते आए थे मुसलमानों की मदद के लिए, वो उसको नज़र आ गए थे। तो इसलिए उसने कहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। वो पीछे हट गया, उनको आगे कर दिया। पहले उनके अंदर उसने गरूर और तकब्बुर डाला कि तुम जीतोगे, गालिब आओगे, और बाद में वो पीछे हट गया। तो यही शैतान का काम है और क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा। जो जो लोग उसकी बात मानते हैं या सुनते हैं वो क़यामत के दिन में पीछे हट जाएगा और यही बोलेगा कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, मुझे नहीं पता, ना मैंने इन लोगों को वर्गलाया या अपनी मर्ज़ी से मेरे पीछे आ रहे थे। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जबकि मुनाफिक जो है वो ये भी कह रहे थे, जिनके दिलों में यानी कोई ऐसा था, परेशानी थी कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। ये जो भी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह ताला बेशक बिलाशुबा गलबे वाला और हिकमत वाला है। यानी कि वो कहेंगे कि इनकी इतनी कम तादाद है, जो नए नए मुसलमान हुए थे वो मुसलमानों की कामयाबी के बारे में इन्हें शक था, और या फिर मुशरकीन से मुराद है या फिर मदीना में रहने वाले यहूदी। यानी वो कहते थे कि ये मुसलमान जो हैं ये धोखे में हैं, इन्हें ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये धोखे में ही मारे जाएंगे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम है और उनके पास साजो सामान भी नहीं है। ग़ज़वा बदर की जो बात हो रही है, क्योंकि ग़ज़वा बदर में मुसलमान बड़े कम थे ना, उनके पास जो है साजो सामान भी नहीं था। वो कहते थे कि ये मुकाबला करने चल पड़े हैं मुशरकीन मक्का से, जो तादाद में बहुत ज़्यादा है और हर तरह का उनके पास सामान है, माला माल है हर चीज़ से। तो मालूम होता है कि इनके दीन ने इनको धोखे में डाल दिया है, फ़रेब में डाल दिया है, इनकी मोटी अक्ल है, ये समझ नहीं रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है इनको क्या अंदाज़ा हो सकता है अहले ईमान का कि जो अल्लाह पे तवक्कल करता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है, बेसहारा नहीं छोड़ता, और वो हिकमत वाला है। और ऐसी हिकमत जो इंसानी अक्ल सोच भी नहीं सकती। और फिर वही हुआ कि एक छोटी सी जमात मुसलमानों की वो कुफ़ार के मुकाबले में जीत गई। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यद्रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। काश कि तू देखता जबकि फ़रिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं इनके मुंह पर और इनके पीछे सरिये इनके ऊपर मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अज़ाब चखो। ये जंग बदर में, बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि जंग बदर में जो कत्ल हुए थे मुशरकीन, उनकी बात हो रही है कि जब मुशरकीन मुसलमानों की तरफ आते थे तो मुसलमान इनके चेहरों पर तलवारें मारते थे, जिससे बचने के लिए वो भागते थे, तो पीछे से फिर फरिश्ते इनके ऊपर तलवारें मारते थे। या ये भी इससे मतलब लिया जाता है कि मौत के वक्त जब फरिश्ते इनके ऊपर, जो इनके मुंह के ऊपर, इनकी पुश्तों के ऊपर जो मारते हैं ना, इनकी रूह निकालने के लिए, शायद ये उसका भी जिक्र है। लेकिन जो भी है, लेकिन काफिरों के साथ जब उनकी रूह जब निकलती है तो फिर फरिश्ते उनकी रूह को मारते हैं, उनको मार के उनकी रूह को निकालते हैं, और बड़ी सख्त उनको तकलीफ़ इस चीज़ की होती है। फिर उनको जहन्नम की तरफ ले जाया जाता है और कहा जाता है कि तुम जलने का अज़ाब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये इन कामों की वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है जो तुमने आगे अमाल भेजे हुए हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। यानी उनसे ये कहा जाएगा कि तुम लोगों ने जो अपने अमाल आगे भेजे हैं ना, ये वही है तुम्हारे आगे आ रहे हैं। यानी जो भी बुरे काम तुम लोग निकले हुए हैं, ये सारा कुछ जो है ना, ये उसी वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है। अल्लाह ताला जो है वो नहीं करता किसी के साथ, बंदे के साथ जुल्म। ये तुम्हारे अपने करतूत हैं जो तुमने दुनिया में किए हुए हैं। अल्लाह ताला तो अपने बंदों पे बिल्कुल भी जुल्म करने वाला नहीं है।
کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. یہ جو تم سے پہلے جو فرعون تھے، پہلے جو تھے فرعونیوں کا جو حال، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو ان کا کیا حال ہوا. اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. یعنی مشرکین کی جو عادت ہے، جو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس طرح اس سے پہلے فرعون نے بھی یہی کیا تھا، اور اس سے پہلے جتنے بھی مکذبین تھے یعنی جھٹلانے والے، ان کا بھی یہی حال تھا. پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی پھر بہت بڑی پکڑ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، سخت عذاب دیا. اللہ تعالیٰ بے شک قوت والا ہے، جس وقت چاہے پکڑ سکتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی لیغیروا وما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ کسی قوم کے اوپر نعمت پہلے دی اور پھر اس کو بدل دیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے تھے. خود یہ چاہتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چل سکتے تھے، لیکن یہ اپنی عادت نہیں بدل سکتے تھے. جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اپنا عذاب اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. اگر کوئی قوم اپنا اخلاق نہیں بدلتی، اپنا حال خود نہیں بدلنا چاہتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے. سو اللہ کے انعامات سے مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور گناہوں کو چھوڑ کے اطاعت الہی کا راستہ اختیار کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اس وجہ سے نہیں عذاب دیتا، یہ ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. فرعونیوں کی حالت دیکھیں اور اس سے پہلے لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں. یہ دوبارہ وہی اسی آیت، پچھلی آیت کا ہی جیسی ایک آیت آ گئی ہے کہ کیسے انہوں نے، فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا. پھر گناہوں کے باعث اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو ڈبو دیا. فرعون کو، یہ سارے ظالم تھے. فرعون کے بارے میں ہم تھوڑا بہت ساتھ ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے جو بھی تھے اس کے ماننے والے وہ سارے غرق ہو گئے. وہ کس وجہ سے غرق ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں تھے مانتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل ادھر دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو مجھے جھٹلاتے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی اگزامپل اس لیے دے رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی، جیسے کہ مکہ کے مشرکین، جو مشرکین مکہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لڑتے تھے اور تکذیب کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا، پہلی جھٹلانے والی قوموں کے ساتھ ہوا.